پرویز الہی تحریک انصاف کے مرکزی صدر مقرر، عمران خان کی باضابطہ منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، فواد چودھری کی مبارکباد، صدر پی ٹی آئی کا عمران خان کے ساتھ مل کر آئین اور قانون کی سربلندی کی جدوجہد کرنے کا عزم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کب ہوں گے؟ غیر یقینی صورتحال کے بادل چھٹ نہ سکے، الیکشن کمیشن اور گورنر غلام علی میں مشاورت کے لیے اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ گورنر نے الیکشن کمیشن حکام کو پشاور بلایا تو الیکشن کمیشن نے گورنر کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی۔ الیکشن کمیشن کے حکام آج دن 11 بجے پشاور آ جائیں، گورنر کا اپنے دوسرے خط میں اصرار۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات، الیکشن کمیشن کا فنڈز فراہمی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ، دونوں صوبوں میں 35 ارب سے زائد اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا۔ وزارت خزانہ کو فوری فنڈز جاری کرنے کو کہا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل، اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی چیئرمین کو 13 مارچ کو سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالت عالیہ نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم کو سنگین سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وکیل کا موقف۔ ججز کو روزانہ سیکیورٹی تھریٹس کے لیٹر آ رہے ہیں تو کیا کام بند کر دیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے ریمارکس۔ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی اور سیکیورٹی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم آج درخواست پر اعتراض لگانے کے معاملے کی سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے ساتھ مصدقہ نقول نہ ہونے پر اعتراض عائد کیا تھا۔ مریم نواز کے شیخو پورہ کے جلسے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پروار، قوم کو بتایا جائے کس طرح نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا۔ عمران خان کی ٹانگ پر چڑھے پلستر پر بھی سوال، 5 ماہ ہو گئے، کیسا زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا؟ مبینہ بزدلی کا بھی تانا، نواز شریف سے بہادری ادھار لینے کا مشورہ بھی دے دیا۔ جب وہ پاور میں تھا تو 0 پہ تھا، اب وہاں سے وہ اٹھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے قصور ہے، یہ ہو گیا، چیز مہنگی ہے، فلانی مہنگی ہے۔ وہ بھائی مہنگی تو تیرے زمانے میں تھی، ہم نے تو جب ہم نے چھوڑا تو یہ کوئی مہنگائی نہیں تھی، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت آئے گی، یہ بلا آئے گی، پر مجھے اپنے ورکروں پہ، اپنی عوام پہ اعتبار ہے کہ ان کو ہم پہ اعتبار ہے۔ آصف علی زرداری کے بھی عمران خان پروار، پی ٹی آئی چیئرمین کے پاس پاکستان سنبھالنے کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ ان کے دور میں مہنگائی ہوئی، جانتے تھے یہ مہنگائی اتحادی حکومت کے گلے پڑے گی۔ جیال رہنما کا بہاڑی ورکرز کنونشن سے خطاب، عوام کو مسائل سے نجات دلانے کا وعدہ۔ کسی کو پتہ ہے اس ملک میں کہ الیکشن کب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ یہ میں تو نہیں جانتا، پتہ نہیں الیکشن کرانے والے بھی جانتے ہیں کہ نہیں، یا جنہوں نے فیصلے دیے انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں۔ جب کھچڑی پکا رہے تھے اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ کھچڑی پکے گی تو یہ سب کو کڑوی کھچڑی کھانی پڑے گی، اس میں تو سارے حصے دار تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے انتخابات میں تاخیر کا اشارہ دے دیا، ملک میں الیکشن ہوگا بھی یا نہیں کچھ معلوم نہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے کا پہلے ایک مبینہ جعلساز کو ہیرو بنانے اور ہیرو کو زیرو بنانے کا دعویٰ، کہا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر الیکشن کرا دو۔ سابق وزیر اعظم پر جمہوریت کمزور کرنے کا بھی الزام۔ سندھ ہائی کورٹ نے 16 مارچ کو کراچی کے 9 حلقوں پر ضمنی الیکشن روک دیا۔ لاہور، پشاور، اسلام آباد اور بلوچستان میں بھی ایسی ہی درخواستوں پر حکم امتناع مل چکا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل کے 9 MNAs کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران دلائل۔ عمران خان کا آج لاہور سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان، فیروز پور روڈ سے داتا دربار تک ریلی نکالی جائے گی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی تیار، گاڑی کے اندر سے ہی کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ اداروں کے گھیراؤ اور انتظامی افسران کو دھمکی کا کیس، گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غیر حاضری کی معافی کی درخواست مسترد، 28 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، غذائی تحفظ اور انسداد پولیو کی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعاون کو سراہا۔ بل گیٹس کا پولیو کے خاتمے کے لیے حکومتی کاوشوں کا اعتراف۔ وفاقی حکومت کے قرضوں کا نیا ریکارڈ، اتحادی حکومت کے پہلے 10 ماہ کے دوران قرض میں 11,947 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی زیر صدارت 7ویں مردم شماری مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، ڈیجیٹل مردم شماری کی سرگرمیوں، فیلڈ آپریشن اور دیگر امور میں پیش رفت کا جائزہ، مردم شماری پر سندھ حکومت کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مدد کے لیے نئے پروگرام شروع کرنے پر اتفاق، 2 روزہ مذاکرات کے آخری روز مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جوہر ٹاؤن دھماکہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ 3 مجرمان سمیع الحق، عزیز اکبر اور نوید اختر کو 9 بار سزائے موت کا حکم۔ عدالت 4 ملزمان کو پہلے ہی 9 بار سزائے موت کا حکم دے چکی۔ کراچی کے نسلا ٹاور کیس میں اہم پیش رفت، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر صفدر مکسی سمیت 18 ملزمان پر فرد جرم عائد، اینٹی کرپشن حکام اور گواہان کو نوٹس جاری۔ 25 مارچ کو دوبارہ سماعت ہوگی۔
عورت مارچ کی مشروط اجازت، لاہور ہائی کورٹ نے وقت اور جگہ کا تعین بھی کر دیا۔ مارچ آج 2 بجے سے شام 6 بجے تک نادرا آفس شملہ پہاڑی سے پیٹیز ہوٹل تک ہوگا۔ آئین کے خلاف کسی بھی اقدام سے گریز اور انتظامیہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کوئی متنازع بیان اپلوڈ نہ کرنے کا حکم۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج، فیصل آباد، مظفر گڑھ اور بہاول نگر میں تاجر سڑکوں پر نکل آئے۔ کوٹھی میں محنت کشوں کی پیٹ پر پتھر رکھ کر نعرے بازی۔ ناروال میں تحریک انصاف کی مہنگائی مقاوم ملک بچاؤ ریلی میں نوٹ نچھاور۔ گناہوں سے معافی اور مغفرت طلب کرنے کی رات، شب برات پر ملک بھر کی مساجد میں شب بیداری کا اہتمام، فرزندان اسلام کی رب کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں۔ شب برات پر قبرستانوں میں بھی رش، شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، فاتحہ خوانی، بچھڑ جانے والوں کی مغفرت کی دعائیں۔ منافع خوروں نے موقع غنیمت جان کر پھولوں اور پتیوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ شب برات کے پیش نظر آج کراچی سمیت سندھ بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں اور کالجز میں تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ امریکی صدر کا بھلکڑ پن پھر شہ سرخیوں میں، تقریب کے اختتام پر بائیڈن اسٹیج سے اترنے کا راستہ ہی بھول گئے، قریب موجود شخص نے راہ دکھائی۔ پی ایس ایل 8 کا ایک اور دلچسپ مقابلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو شکست دے دی۔ آخری اوور میں 206 رنز کے ہدف تک رسائی، فہیم اشرف 26 گیندوں پر 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پہلے میچ میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 35 رنز سے ہرایا۔ ہولی کا تہوار، رنگوں کی بہار، ملک بھر میں ہندو برادری ایک دوسرے کو رنگ لگانے میں مصروف، مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ، گھر میں منچلے ڈھول کی تھاپ پر جھومتے رہے۔ مٹھی میں بھی ڈانڈیا رقص، مٹیاری، جیکب آباد اور کراچی میں بھی خوشیوں کا سما۔ اور پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس میں بہار کی آمد کا جشن، پنجاب کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ اسپورٹ گالا پر یہاں پر پنجابی کلچر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم سب۔ یہاں پر ہر طرف بہت زیادہ اچھی انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ کلچر ڈے ارینج کیا ہے جو فل آف فیسٹیوٹیز ہے، اور ہمیں نا کلچرل ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینے کا موقع مل رہا ہے، تو بہت مزہ آ رہا ہے، ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔